علم اٹھ جائے گا، ہر جاہل عالم بنا پھرے گا. جی وینقص العلم، علم اٹھ جائے گا، ہر جاہل اپنے آپ کو عالم ثابت کرے گا لوگوں کے درمیان. آپ جائیے چائے کی دکانوں پر جا کر کے دیکھیے، آپ کو بڑے بڑے مفت کے مفتی ملیں گے وہاں پر، اور ایسے ایسے فتوے، ایسی ایسی باتیں کہ آپ حیران ہو جائیں. ابھی موجودہ تناظر میں کہوں، میں اس پر آنے والا تھا، میں موجودہ تناظر میں جو ایران اور اسرائیل کی لڑائی ہو رہی ہے، اس پر تو ماشاءاللہ ہمارے نوجوانوں میں کفر کے فتوے بٹ رہے ہیں، کفر کے فتوے بٹ رہے ہیں. اور انٹرنیٹ کے اوپر ایک انوکھی لڑائی چل رہی ہے، کون کس کی حمایت میں ہے، کون کس کی سپورٹ میں ہے، فلاں ایسا کیوں نہیں کر رہا، فلاں ایسا کیوں نہیں. اللہ اکبر. اور اس پر کفر کے فتوے بانٹے جا رہے، تم فلاں کے سپورٹر، تم کافر ہو، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کی پناہ. یاد رکھیں آپ دینی بھائی ہیں، اس لیے نصیحتاً آپ کو کہتا ہوں اور اپنی بہنوں کو نصیحتاً کہتا ہوں کہ یہ بات کہنا کہ فلاں کافر ہے، فلاں منافق ہے، فلاں یہ ہے، یہ زبان پر بہت ہلکی چیز ہے، لیکن اس کا وزن اللہ کے ہاں بہت بھاری ہے. اتنا بھاری ہے کہ اگر سامنے والے کے اندر کفر اور نفاق موجود نہ ہو تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کا کلمہ اٹھا کر کے آپ کے پیٹھ پر لاد دیتا ہے. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن آپ ایسا اٹھیے گا گویا کہ آپ کافر ہے، آپ منافق ہیں. جی یہ کوئی آسان بات نہیں. کھڑے ہوئے اور کفر کی گولیاں چلا دی لوگوں کے اوپر. اس سے پرہیز کیجیے، اپنی زبانوں کو قابو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ کبھی کبھی بندہ ایسی بات کہتا ہے جس کے کہنے کے بعد وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گھسیٹ کے اسے جہنم کے اندر ڈالے گا. جی تو زبانوں کو ذرا تھام کے رکھیے اور بات کیجیے تو تول کے کیجیے کہ کیا کہتے ہیں. بہرحال کہا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، ویلقش، لوگوں کے اندر لالچ ڈال دی جائے گا، تظہر الفتن، اور فتنوں کا ظہور ہوگا، فتنوں کا ظہور ہوگا. کہا ویکثر الحرج، اور حرج کی کثرت ہوگی. صحابہ نے پوچھا ایما ہوا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرج کیا ہے، یہ حرج کیا ہے؟ ہم فتنے جانتے ہیں، ہم ساری چیزیں جانتے جو آپ نے بیان کی، ایما ہوا یہ حرج کیا ہے؟ آپ نے کہا القتل القتل قتل قتل، خون بہانا، لوگوں کا ناحق خون بہانا عام ہو جائے گا. آج آپ دیکھیے کل تک جو ہے غزہ کے بھائیوں کا خون بہایا جا رہا تھا. جی کل تک غزہ کے بھائیوں کا خون بہایا جا رہا تھا. آج اللہ نے یہودیوں کے اوپر ایک ظالم کو مسلط کیا. جی میری بات سے شاید لوگ متفق نہ ہو، آپ نہ ہو متفق، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن کیا ہے، عربی ایک شاعر کا قول ہے کہ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قل. جی راحت اندوری کا بہت مشہور شعر ہے کہ ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ میں آپ کی زبان، ہمارے منہ میں آپ کا زبان تھوڑی ہے. جی اللہ نے ایک ظالم کے اوپر دوسرے ظالم کو مسلط کیا ہے. فی الحال بعض مسلمان ایران کو ہیرو سمجھتے ہیں. ہاں سنیے ایک تجزیہ سناتا ہوں، کسی کو ضرورت ہے تو مجھ سے لے کر کے جائے. جذبات سے کام نہیں چلتا شریعت میں، شریعت دلیل مانگتی ہے، شریعت دلیل مانگتی ہے. فلسطین کے اوپر اسرائیلیوں کا 75 سال سے قبضہ ہے. 1,40,000 مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا 75 سال میں، اور 50 لاکھ مسلمان وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے ہیں. جی 75 سال میں. ایران نے 15 سال کے اندر، غور سے سنیں، کسی کو ثبوت چاہیے تو آ کے مجھ سے لے کے جائے، 15 سال کے اندر شام میں، عراق میں، لبنان میں، جی بڑے بڑے اسلامی ممالک کے اندر، حیران ہو جائیں گے، 1.5 کروڑ مسلمانوں کو شہید کیا انہوں نے، سنیوں کو، صرف 15 سال کے اندر 1.5 کروڑ مسلمانوں کو شہید کیا. یہ ہے نا الحرج القتل، قتل کی قتل. ارے مرنے والے کو یہ نہیں معلوم کہ کیوں مارا گیا، مارنے والا یہ نہیں جانتا ہے کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے. یہ فتنے نہیں تو اور کیا ہے. اللہ اکبر، یہ فتنے نہیں تو اور کیا ہے. اور سنیے، صرف 1.5 کروڑ مسلمانوں کو قتل نہیں کیا ہے، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ان ممالک سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. لوگوں کے اصل کیا ہے، انٹرنیٹ کی بیماری لگی ہوئی ہے. وہ مشہور ایک ہندوستانی رپورٹر کا ایک بڑا مشہور جملہ تھا کہ واٹس ایپ یونیورسٹی کی لوگوں کو عادت لگی ہوئی ہے. وہاں جو آیا جو چیز سب سبحان اللہ، عقل کے ہوش کے ناخن لو یار. اور یہ کوئی فلسطین کی حمایت اور غزہ کی حمایت میں جنگ نہیں ہے. اگر فلسطین اور غزہ کی حمایت میں جنگ ہوتی
تو 1.5 سال سے یہ کہاں مرے ہوئے تھے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، عالمی سیاست کی بات بتا رہا ہوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جنگ ایران کی اپنی بقا کے لیے ہے۔ جب ان بدبخت یہودیوں نے ان کے بڑے بڑے افسران کو ایک رات میں اڑایا، تب ان کو بات سمجھ میں، انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے یہ لڑائیاں شروع کی ہیں۔ ورنہ احمدی نژاد ایران کا سابق صدر کہنے والا ہے کہ ہم نے افغانستان میں، ہم نے لبنان میں، ہم نے سیریا میں، ہم نے فلاں جگہ امریکہ کی مدد کی، اور آج امریکہ نے ہمارے اوپر جنگ مسلط کر کے رکھا ہے۔ کیا بات کرتے ہیں؟ کیا معلوم ہے لوگوں کو؟ یہاں 2-4 اخبار کے کٹنگز پڑھ لیے اور 4-6 لوگوں کے میسیجز دیکھ لیے، 2-4 جذباتی تحریکی اور یہ ہمارے یہاں کی اخوانی اور مودودی حضرات کی باتیں سنی اور بڑے علامہ بنے پھر رہے ہیں۔ بات سمجھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے قریب فتنوں کی کثرت میں قتل کی زیادتی ہوگی، اور آج ناحق خون بہایا جا رہا ہے، ناحق خون بہایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔